السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، بر صغیر پاک و ہند اور خاص طور پر پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ۔ یہ ایک پیچیدہ سفر ہے۔ وعلیکم السلام، جی بالکل۔ اور یہ موضوع نہ صرف تاریخ کو سمجھنے کے لیے اہم ہے، بلکہ جو لوگ پبلک سروس کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور ہے حامد خان صاحب کی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان۔ یہ اس کا تیسرا ایڈیشن ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والا۔ جی، اور اس کتاب کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے آئینی سفر کے جو اہم موڑ ہیں، جو چیلنجز رہے، مختلف اداروں کا جو کردار رہا، ان سب کو سمجھیں۔ مقصد صرف واقعات گنوانا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے جو عوامل تھے، ان کے اثرات کیا ہوئے، جیسا حامد خان صاحب نے تجزیہ کیا ہے، اس پر بات کرنا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک دم ابتدا سے۔ آزادی کے فوراً بعد کا جو وقت تھا، سب سے بڑا چیلنج تو ایک متفقہ آئین بنانا تھا۔ جی، حامد خان صاحب اس ابتدائی دور کی مشکلات پر کافی تفصیل سے لکھتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ 9 سال کیوں لگے پہلا آئین بننے میں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق دیکھیں تو کئی وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہ بنیادی نظریاتی اختلافات تھے، جیسے کہ ریاست میں اسلام کا کردار کیا ہوگا، پھر مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کیسے تقسیم ہوں گے، خاص طور پر مشرقی اور مغربی پاکستان کا مسئلہ، نمائندگی کا، وسائل کا، اس پر شدید بحث تھی۔ اور سیاسی عدم استحکام کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، وہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا۔ لیڈرشپ کا بحران تھا، حکومتیں آتی جاتی رہیں، جی جی، بیوروکریسی، فوج، ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا، تو یہ سب چیزیں مل کر آئین سازی کے عمل پر اثر ڈال رہی تھیں۔ تو حامد خان یہی کہتے ہیں کہ یہ جو شروع کی کمزوری تھی جمہوری اداروں کی، اسی نے آگے چل کر مسائل کی بنیاد رکھی۔ بالکل، وہ اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ خیر، پھر 1956 میں پہلا آئین منظور ہوا۔ کتاب اسے ایک اہم کامیابی تو کہتی ہے، کیونکہ ایک متفقہ دستاویز تھی، لیکن اس کے نفاذ میں پھر مشکلات آئیں۔ جی، پارلیمانی نظام قائم ہوا اس کے تحت، لیکن وہ نظام مستحکم کیوں نہیں ہو پایا؟ دیکھیں، حامد خان کا تجزیہ یہ ہے کہ 1956 کا آئین کاغذ پر تو ٹھیک تھا، ایک اچھا جمہوری فریم ورک تھا، لیکن عملی طور پر کیا ہوا؟ سیاسی اشرافیہ میں اقتدار کی کشمکش، دھڑے بندیاں اور پھر غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت۔ اس سب نے اسے چلنے نہیں دیا۔ صرف 2 سال بعد ہی 1958 میں ملک میں پہلا مارشل لاء لگ گیا، جنرل ایوب خان آ گئے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جی، پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک بڑا موڑ۔ ایوب خان کا دور، وہ تو بالکل مختلف سمت میں چلا گیا۔ انہوں نے 1962 میں ایک نیا آئین دیا، صدارتی نظام والا۔ حامد خان اس آئین اور اس دور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نظام زیادہ مستحکم رہا؟ کتاب کے مطابق 1962 کا آئین بنیادی طور پر اختیارات کو صدر کی ذات میں اکٹھا کرتا تھا۔ اس سے بظاہر ایک سیاسی استحکام نظر آیا، کچھ معاشی ترقی بھی ہوئی، جسے ترقی کی دہائی کہا جاتا ہے۔ جی، سنا ہے اس بارے میں۔ لیکن حامد خان نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ استحکام جمہوری قیمت پر ملا تھا، بنیادی حقوق معطل تھے، سیاسی آزادیاں بہت محدود تھیں، اور سب سے بڑھ کر مشرقی پاکستان کا مسئلہ۔ وہاں احساس محرومی شدید ہوتا گیا، کیونکہ انہیں اس نظام میں نہ مناسب نمائندگی ملی، نہ اختیارات۔ تو مطلب یہ ترقی پائیدار نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ کتاب یہی بتاتی ہے کہ عوامی سطح پر بے چینی بڑھتی رہی۔ آخر کار 1968-69 میں ایوب خان کے خلاف بڑی عوامی تحریک چلی۔ جی، انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا، لیکن اقتدار پھر ایک فوجی جنرل یحییٰ خان کو مل گیا۔ انہوں نے آتے ہی 1962 کا آئین منسوخ کر دیا۔ یعنی پھر آئینی تسلسل ٹوٹ گیا۔ ایک بار پھر، اور اس دور کا سب سے بڑا سانحہ ظاہر ہے 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام تھا۔ کتاب اس کے اسباب پر بھی گہرائی سے بات کرتی ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جو باقی پاکستان تھا، وہاں ایک نئے آئینی بندوبست کی فوری ضرورت تھی۔ یہاں پھر 1973 کے آئین کا ذکر آتا ہے۔ اسے اکثر پاکستان کا سب سے متفقہ آئین کہا جاتا ہے۔ جی، حامد خان اس آئین کی کیا اہمیت بتاتے ہیں؟ حامد خان 1973 کے آئین کو ایک سنگ میل قرار دیتے ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے بنا۔ اس کی خاص باتیں کیا تھیں؟ کلیدی خصوصیات میں پارلیمانی نظام کی بحالی تھی،
صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی گئی، بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ آئین وفاق پاکستان کی علامت بن گیا اور آج بھی ملک کا بنیادی قانون ہے۔ اور دیکھیں، پبلک سروس کے امتحانات کے لحاظ سے 1973 کے آئین کی جو بنیادی شقیں ہیں، اس کا وفاقی ڈھانچہ، اختیارات کی تقسیم، جی، مقننہ انتظامیہ عدلیہ کے درمیان۔ بالکل، ان سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن 1973 کا آئین تو آ گیا، پھر بھی ملک میں سیاسی استحکام کیوں نہیں آیا؟ صرف 4 سال بعد 1977 میں پھر فوجی بغاوت ہو گئی، جنرل ضیاء الحق آ گئے۔ یہ پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک اور تاریخ باب ہے۔ حامد خان تجزیہ کرتے ہیں کہ بھٹو حکومت کے جو آخری سال تھے، ان میں سیاسی تناؤ بہت بڑھ گیا تھا، اپوزیشن سے محاذ آرائی تھی، دھاندلی کے الزامات لگے، ملک ایک بحران کی طرف چلا گیا جس کا فائدہ اٹھا کر فوج نے مداخلت کی۔ ضیاء الحق نے 1973 کا آئین مکمل طور پر ختم تو نہیں کیا، لیکن اسے معطل کر دیا۔ اور بعد میں اس میں بنیادی تبدیلیاں کی۔ جی، خاص طور پر 8ویں ترمیم۔ 8ویں ترمیم تو بہت متنازع رہی۔ اس نے صدر کو اسمبلی توڑنے اور حکومت ختم کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس سے تو پارلیمانی نظام کا توازن ہی بگڑ گیا۔ بالکل۔ حامد خان واضح کرتے ہیں کہ 8ویں ترمیم، خاص طور پر وہ جو آرٹیکل 58(2) بھی تھا، اس نے صدر کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیا۔ وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کمزور ہو گئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1988 میں جب جمہوریت بحال ہوئی، اس کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ سیاسی عدم استحکام کا رہا۔ منتخب حکومتیں اپنی مدت ہی پوری نہیں کر پاتی تھیں، بار بار صدور اس اختیار کو استعمال کر کے اسمبلیاں توڑ دیتے تھے۔ تو یہ سمجھنا کہ آئینی ترامیم نے اختیارات کے توازن کو کیسے بدلا، یہ پبلک سروس کے امیدواروں کے لیے بہت اہم ہے۔ جی، کلیدی ہے۔ اچھا، اس پورے سفر میں عدلیہ کا کردار کیسا رہا؟ وہ بھی تو بہت اہم اور اکثر زیر بحث رہا ہے۔ کیا حامد خان کی کتاب اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے؟ جی بالکل، کتاب میں عدلیہ کے کردار کا بہت تفصیلی جائزہ ہے، خاص طور پر آئینی بحرانوں کے دوران۔ مولوی تمیز الدین کیس جیسے شروع کے فیصلوں سے لے کر جی، مارشل لا ادوار کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دینے تک۔ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی۔ جی، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اور پھر بعد میں عدلیہ بحالی تحریک، اور اس کے بعد عدلیہ کا جو زیادہ فعال کردار سامنے آیا، ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ خان صاحب مختلف ادوار میں عدلیہ کے فیصلوں کے سیاسی اور آئینی اثرات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا اہم ہے کہ عدلیہ کی تشریح نے کیسے اختیارات کے توازن اور جمہوری عمل پر اثر ڈالا۔ بالکل۔ اور فوج کے کردار کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ جو بار بار فوجی مداخلتیں ہوئیں، انہوں نے آئینی ارتقاء کو کیسے متاثر کیا؟ کتاب اس پہلو کا بھی گہرائی سے جائزہ لیتی ہے۔ حامد خان فوج کو پاکستان کے طاقتور ترین اداروں میں سے ایک مانتے ہیں، جس کا سیاسی منظرنامے پر ہمیشہ گہرا اثر رہا ہے۔ ظاہر ہے۔ کتاب کے مطابق یہ جو بار بار فوجی مداخلتیں ہوئیں، انہوں نے نہ صرف جمہوری عمل کو پٹری سے اتارا، بلکہ آئینی تسلسل کو بھی توڑا۔ ہر مارشل لاء کے بعد یا تو آئین میں تبدیلیاں ہوئیں یا نیا آئین آیا۔ تو ایک مستحکم قانونی ڈھانچہ جڑ نہیں پکڑ سکا۔ جی بالکل۔ کتاب فوج کے سیاسی کردار کے ارتقاء اور اس کے سول ملٹری تعلقات پر کیا اثرات ہوئے، اس کا بھی تجزیہ کرتی ہے۔ اچھا، بیوروکریسی اور سیاسی اشرافیہ کا کردار، کیا ان کے مفادات نے بھی آئینی عمل پر اثر ڈالا؟ یقیناً، حامد خان صرف فوج اور عدلیہ تک محدود نہیں رہتے، وہ بیوروکریسی کے کردار کو بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پر شروع کے سالوں میں، اور سیاسی اشرافیہ کی ناکامیوں کا بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ کس طرح کی ناکامیاں؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق سیاسی قیادت کی کمزوری، ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دینا، جمہوری اقدار کو فروغ نہ دے پانا، ان سب چیزوں نے بھی غیر جمہوری قوتوں کو مداخلت کا موقع دیا۔ بیوروکریسی نے بھی کئی بار پالیسی سازی اور ریاستی معاملات میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور برقرار رکھا۔ تو یہ کتاب جو 2011 تک کی پیش رفت کو دیکھتی ہے، کیا یہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے استحکام میں ناکامی کی کوئی ایک حتمی وجہ بتاتی ہے؟ حامد خان کسی ایک وجہ کو حتمی نہیں کہتے، وہ مختلف عوامل کے مجموعی اثر کی بات کرتے ہیں۔ کون کون سے عوامل؟ ان میں وہی آئینی تسلسل کا نہ ہونا، اداروں کے درمیان اختیارات کا عدم توازن، بار بار کی فوجی مداخلتیں، عدلیہ کا کردار جو کبھی کچھ رہا کبھی کچھ، سیاسی قیادت کی ناپختگی، اور کچھ بیرونی عوامل بھی، تو کہ پیچیدہ
تدامل کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعی ایک جامع تصویر ہے، اور یہ سمجھنا کہ کیسے مختلف تجربات ہوئے، کبھی پارلیمانی نظام، کبھی صدارتی، اور ان کے کیا نتائج نکلے، یہ آج کے سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ خاص طور پر جب ہم 18ویں ترمیم کو دیکھتے ہیں، جس نے پارلیمانی نظام کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کی، اس کا ذکر بھی یقیناً کتاب کے اس ایڈیشن میں ہوگا۔ جی بالکل۔ 18ویں ترمیم جو 2010 میں آئی، وہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ اس نے صدر کے اسمبلی توڑنے والے اختیارات ختم کیے، صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی۔ تو یہ 1973 کے آئین کی اصل روح کی طرف واپسی تھی؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ حامد خان اس ترمیم کی اہمیت اور اس کے جو ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اگرچہ اس کے مکمل نتائج سامنے آنے میں تو وقت لگا۔ تو مجموعی طور پر یہ کتاب صرف تاریخ نہیں سناتی، بلکہ پاکستان کے آئینی اور سیاسی نظام کا جو ارتقاء ہے، اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، اس میں جو مختلف کردار شامل رہے، ان سب کا ایک گہرا تجزیہ دیتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ان لوگوں کے لیے واقعی ایک لازمی ذریعہ ہے جو ملک کے ماضی کو سمجھ کر حال کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں کوئی باخبر رائے بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ وکلاء، ججوں، سیاسیات اور تاریخ کے طلباء، پبلک سرونٹس، مسلح افواج کے اہلکاروں اور ہر اس عام کاری کے لیے مفید ہے جو پاکستان کے نظام کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اور اس میں جو گہرائی اور تجزیہ ہے وہ اسے پبلک سروس کے امتحانات کے لیے بہت قیمتی بنا دیتا ہے۔ بلا شبہ۔ تو آئیے آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے حامد خان کی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کی روشنی میں پاکستان کے آئینی سفر کا جائزہ لیا۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ آزادی کے بعد سے 2011 تک ملک کو کن آئینی چیلنجز کا سامنا رہا، کیسے مختلف آئینی ڈھانچے آزمائے گئے، اور عدلیہ، فوج، بیوروکریسی، سیاسی اشرافیہ جیسے اداروں نے اس سفر میں کیا کردار ادا کیا۔ حتمی طور پر پاکستان کی آئینی تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آئین صرف ایک کاغذ کا نام نہیں ہے، اس کا تعلق ملک کے سیاسی کلچر سے، اداروں کی مضبوطی سے ہے، عوام کی شرکت سے ہے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مستحکم جمہوری نظام کے لیے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور اداروں کا اپنے دائرہ کار میں رہنا کتنا ضروری ہے، اور یہ سمجھ بوجھ مستقبل کی راہ بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ اور اب ایک آخری نقطہ سامعین کے غور و فکر کے لیے۔ پاکستان کی یہ جو آئینی تاریخ ہے، اتنے اتار چڑھاؤ، تجربات، کامیابیوں، ناکامیوں سے بھری ہوئی، یہ ہمیں مستقبل کے لیے کیا سکھاتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ وہ کون سے کلیدی سبق ہیں جنہیں اپنا کر ایک ایسا پائیدار آئینی اور جمہوری نظام بنایا جا سکتا ہے جو نہ صرف عوام کی امنگوں کا ترجمان ہو، بلکہ ملک کو ترقی اور استحکام کی راہ پر بھی لے جائے؟ اس پر مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔